علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ سورہ یاسین کے فضائل میں عموماً جتنی بھی احادیث علماء کی جانب سے بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. کیا کوئی صحیح حدیث آپ کی تحقیق کے مطابق ایسی بھی ہے جس سے سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہو؟ دیکھیں، سورہ یاسین کی فضیلت پہ آلریڈی میرا ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. آپ لکھیں سورہ یاسین کی فضیلت، اس میں نے یاسین شریف کے جتنے فضائل ہیں نا ان کو ڈسکس کیا ہے. ان میں سے ایک ہی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے سنن دارمی میں، کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کفایت کرے گا، اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. تو پھر میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو نائٹ ڈیوٹی پہ اپنا وقت گزارتے ہیں وہ شام کو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور جو دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اگر کوئی دونوں ٹائم پڑھنا رہتا ہے ضرور پڑھیں. اور باقی اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں، وہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، وہ تو ترمذی میں خود لکھا ہے، یہ ضعیف ہے. اور بھی روایتیں، سب سے مضبوط روایت یہی ہے. اور سر یہ جتنے بھی صورتوں کے فضائل ہیں نا، آپ تو فضائل اس کو عربی پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی پکا ہو. میں عربی ثواب کی نفی نہیں کرتا، وہ ملے گا، لیکن ایسن یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اگر ہفتے میں آپ 6 دن جو ہے عربی سورہ الملک یا سورہ یاسین یا سورہ کاف پڑھ رہے ہیں جمعے والے دن، کسی ایک جمعے کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، تو سر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی کہ اس میں مضمون کیا بیان ہوا ہے. لیکن ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے، بغیر سمجھ کے. کتنا بڑا المی ہے، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، اور اسی کا حکم تھا کہ اسی سے تبلیغ کرنی ہے. مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑا دی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کے ذریعے کریں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے. میں رائے ونڈ گیا، میں تبلیغ جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن کمزوریاں ہائی لائٹ کرنا، ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. تو وہاں میں گیا رائے ونڈ کے یعنی مکتب جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود، حیات الصحابہ، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی. میں نے کہا جی یہ قرآن پاک نہیں آپ نے رکھا ہوا؟ تو اس نے عربی والا قرآن دکھایا. میں نے کہا نہیں یار، قرآن پاک ترجمے والا. کہتا ہے جی وہ حضرات منع فرماتے ہیں، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اندازہ کریں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو یہود و نصارہ بھی جس میں جھگڑا کرتے تھے ان کے اختلافات کے حل کے لیے بھی آئی ہے. لیکن مسلمان کو 1400 سال سے یہ بات نہیں سمجھ آئی. تو میں نے پازیٹیو لیا. میں نے کہا حضرات سے یہ عرض کریں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ساروں کے ترجمے رکھ لیں، اختلاف ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آئے تو اس کو کہ آپ بریلوی ترجمہ چاہتے ہیں اور دیوبندی، حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، ترجمے ایک ہی ہیں، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے. تو آپ زیادہ تر دیوبندی آ رہے ہیں، مشرف تھانوی کا ترجمہ رکھ لیں. بریلویوں کے لیے آپ احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ، لیکن کم از کم قرآن تو یار ترجمے سے پڑھنے دیں. میں نے تو بہت پہلے یہ بات کی ہے، کئی بار ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے. جیسے آپ کو پتہ نا کہ پاکستان کے آئین میں قرآن پاک کی اغلاط سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا، ورنہ تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہوں گے. پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے؟ عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمے والا قرآن رکھ دیں، تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے، نیچے ہی کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہیں ترجمے. بغیر ترجمے کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے. ہاں عرب میں چھاپیں جہاں لوگوں کو عربی آتی ہے، یہاں تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو. یہی وجہ حافظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. عام لوگ کتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پہ گفتگو کر لیں، نہیں پتہ ہوگا، بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تو سر قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تراویح میں، یہ تو تعلیمات کے لیے تھا. اور حافظ قرآن کے فضائل بھی اسی حافظ قرآن کے ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے. خالی خلی حافظ کے تو نہیں ہے، ہوتا ہے بھی کہانی ہے لوگوں نے کرائی ہوئی ہے کہ خالی حافظ کے فضائل ہیں.
خالی حافظ کے فضائل نہیں ہے، ساری احادیث کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس حافظ کے فضائل ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے گا۔ وہ کون جانے گا؟ جو اس کا ترجمہ رکھتا ہے۔